بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یہ کس رنگ کی بات کی جاتی ہے؟ کیا آج کی خاتون کو، آج کی عورت کو وہ تمام سہولیات، وہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. تو کیا ہم خواتین کو وہ ان کی جو اپنی ضروریات کے مطابق جس طرح سے زندگی جینا چاہتی ہیں، کیا وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے ان کو وہ والا پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے؟ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے وومن امپاورمنٹ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ وومن کو امپاور تو کرنے کی بات کی جاتی ہے، کیا مینٹل ہیلتھ بھی اس کی اتنی ہی زیادہ ہم لوگ قدر کرتے ہیں اس کی یا نہیں؟ مینٹلی طور پہ کس طرح سے عورت کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور خاص کر کے اسپیشلی کارپوریٹ لائف کی اگر بات کی جائے تو کارپوریٹ کلچر کے اندر کس طرح سے ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں خاتون کو اپنے آپ کو پروموٹ کرانے کے لیے یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے کس طرح کی پروڈکٹیوٹی دینی پڑتی ہے، اور کس طرح سے پروڈکٹیو اس کا جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ نظر آتا ہے. کیا واقعی کوئی جینڈر بائسنس ہوتی ہے؟ کیا انٹری لیول کے اوپر اس کو اس فیمیل ہونے کا کچھ ایڈوانٹیجز ملتے ہیں یا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے، اور خاص کر کے اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر جہاں بات یہ کی جاتی تھی کہ عورت جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہے، کیا اے آئی کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں جو پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی، ہمارے پوروں میں سما گئی ہے، تو کیا اس دور میں بھی عورت اپنی سافٹ سکلز کے لیے اس کو کسی جسمانی اس طرح سے ساخت کی مضبوط ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کیا اس ٹیکنالوجی کے دور میں وہ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، سافٹ سکلز کو منوا سکتی ہے؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ آج دو بہت اہم خواتین موجود ہیں. خواتین تو نہیں میں کہوں گا، گرلز کہوں گا، کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں وہ کارپوریٹ کلچر کے اندر پروفیشنل لائف میں کس طرح کے چیلنجز کو فیس کرتی ہیں، اور کس طرح سے خاص کر کے اسپیشلی عورت کو کتنی سپورٹ کرتی ہے. میں آج اپنے پینل میں ویلکم کروں گا لائف کوچ ہیں، ایچ آر پروفیشنل ہیں، مس مفرہ ملک صاحبہ. السلام علیکم. مس مفرہ کیسی ہیں آپ؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائیں. جی، میری آج کی دوسری مہمان جو ہیں وہ بھی بنت ہوا ہیں، لائف کوچ کے اوپر بہت زیادہ کام کرتی ہیں. ویلنس کوچ کی حوالے سے ان کی کافی خدمات ہیں، ویلنس کے اوپر کافی زیادہ کام کرتی ہیں. مینٹل ہیلتھ کی بات کی جائے، ہیلتھ کی جہاں ایشوز کی بات کی جاتی ہے تو اس پہ طوبیٰ حسن خواجہ کا ایک اچھا نام سامنے آتا ہے. تو میں ویلکم کروں گا مس طوبیٰ کو. السلام علیکم. بہت شکریہ سرور صاحب. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. مس طوبیٰ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کے تشریف لائیں. بہت شکریہ، پلیزر ٹو بی ہیئر. جی تھینک یو. میں مس مفرہ آپ سے پروگرام کا اسٹارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. کہا یہ جاتا ہے کہ عورت جسمانی طور پہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، لیکن مینٹلی طور پہ تو بہت سارے مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے. پروفیشنل لائف کے اندر جب جاتے ہیں تو کیا جینڈر بائسنس کے اوپر خاتون کو کوئی پریفرنس ملتی ہے یا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں؟ آئی تھنک کیونکہ ہر طرح کی آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم ڈفرینٹ انسان ایگزسٹ کرتے ہیں، جو کہ ہم سے ہی کلچر بنتا ہے ہر آرگنائزیشن کا. ایگزیکٹلی. سو ڈپینڈنگ آن دیٹ پرٹیکولر فیکٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹری لیول اپرچونیٹیز کے اندر باقاعدہ فیمیلس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ریزن بینگ بیکاز یو نو دے ہیو دیٹ کائنڈ آف گڈ پرسونا، جس کی وجہ سے کچھ طرح کی نوکریوں کے اوپر لڑکیوں کو پریفرنس ملتی ہے اور کچھ طرح کی نوکریوں پہ لڑکیوں کو پریفرنس نہیں ملتی. جہاں پہ اسٹرینتھ کی بات آتی ہے، جہاں پر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی بات آتی ہے، وہاں پہ عورت کو ایسے ہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس سے تو نہیں ہو پائے گا، تو اس کو اس طرح کی نوکری ایلوکیٹ بھی نہیں کی جاتی وداؤٹ اسکروٹنائزنگ دا فیکٹ کہ کیا وہ کر سکتی ہے، کیا اس کا رزلٹ بہتر آ سکتا ہے اس اپرچونٹی کا، یہ نہیں دیکھا جاتا. لیکن بہت ساری جگہوں پہ تو آج کل ہم اگر دیکھیں تو ٹیکنیکل فیلڈ میں بھی خواتین آ گئی ہیں. خاص کر کے اگر جہاز چلانے کی بات کی جائے یا انجینئرنگ فیلڈ کے اندر بھی دیکھیں تو بہت ساری خواتین ایسی گرلز ہیں جو آج کل میکینیکل انجینئرنگ میں، الیکٹریکل انجینئرنگ میں، جو کہ فیلڈ جابز کہلاتی ہیں پلانٹ کے اوپر، تو اس میں بھی کافی زیادہ خواتین جب آ رہی ہوتی ہیں تو یونیورسٹیز بھی یقیناً ان کو انکریج کرتی ہیں، تبھی ان کو ایڈمیشنز ملتے ہیں اور وہ ڈگری لے کے آتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی فزیکلی جب آپ بھی ایک گرل ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ واقعی ٹیکنیکل کام جو ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں، تو وہ خاتون کر سکتی ہے، گرلز کر سکتی ہے اس طرح سے مرد کے مقابلے میں، یہ مشکل ہے؟ آئی تھنک بالکل کر سکتی ہے. اے وومن از ایز گڈ ایز اے مین پرووائڈیڈ کہ اس کو اتنی ہی لبرٹی دی جائے جتنی ایک انسان کو دی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے ڈرائیونگ کرنا آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو جیسے ہی آپ روڈ پہ چلانا شروع کریں گے تو ایوری بڈی اسٹارٹیڈ یو نو سیئنگ کہ یار اس کو کیسے آتی ہوگی، اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی ہوگی، چاہے آپ کتنے ہی اچھے ڈرائیور کیوں نہ ہو.
تو آئی تھنک اگر کنڈیوسونیس آف دا کلچر ہے, انوائرمنٹ اچھا ہے, تو بالکل وہ اچھا پرفارم کر سکتی ہے. وومن کین بی ایز گڈ ایز اے مین. اچھا, میں مس طوبہ کو بھی شامل گفتگو کروں گا. مس طوبہ, جس طرح سے انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے بتانے کی کوشش کی, خاتون جو ہے کر سکتی ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز مشکل نہیں ہے. ایکویلٹی کی بھی بات کی جاتی ہے, جب ہم جینڈر بیس کی بات نہیں کرتے, ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, تو ان پروفیشنز کے اندر مینٹلی طور پہ کتنا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پاتی ہیں لڑکیاں, کیونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. اگر ایک پلانٹ کے اوپر 100 میل انجینئرز یا میل اسٹاف ہے, اگر وہاں پر 2, 5, 10, 15 بھی خاتون ہوں گی, گرلز ہوں گی, تو مینٹلی طور پہ کمفرٹیبل فیل کریں گی وہ یا نہیں؟ دیکھیے الحمدللہ اسٹیریوٹائپس بریک ہو رہے ہیں. پہلے ہم بہت سمجھتے تھے کہ خواتین کو ہم نے کلاسیفائی کر دیا تھا سرٹن کائنڈ آف جاب جو کہ نرشنگ ہو, نرچرنگ ہو, اس طرح کی جابس ہم ایلوکیٹ کرتے تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دا ایکچوئل ایشو از کہ جب ہاؤ وومن از ریزڈ ان کلچر, ہم نے خواتین کو لمٹس کے ساتھ ریز کیا ہے نا, ہم نے ان کو رسک ٹیکرز بنایا نہیں ہے. اب اسٹیریوٹائپس بریک ہو رہے ہیں. میں دیکھتی ہوں پیرنٹنگ میں بھی چینج آیا ہے, لڑکیوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جانے لگا ہے. اب جب وہ بچیاں with proper treatment, with proper same amount of resources ان کو provide کیے جائیں, same amount of opportunities to take your own decisions provide کیے جائیں, تو اس کے بعد کیوں نہیں. اور دیکھیے women has to be strong headed to move on in whatever organization they are in. تو اگر ہم کوئی کنڈیشنز الوٹ کر دیں کہ بھائی مرد حضرات ہیں تو وہ انکمفرٹیبل ہوں گی, یا بہت چیلنجنگ کوئی جاب ہے تو وہ انکمفرٹیبل ہوں گی. اگر وومن از ریزڈ ان سرٹن وے کہ وہ ان چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں, دے اپ فار اٹ, تو کوئی بھی کنڈیشنز آپ اپلائی کر لیں. وی ہیو سین اٹ کہ کافی خواتین ہیں اب ان ایون پاکستانی کلچر جو اسٹیریوٹائپ بریک کر رہی ہیں. جیسے آئی ایم آلسو اے فٹنس ٹرینر, اور میری ٹیم میں لڑکے بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی ہوتے ہیں, دے گیٹ ٹرینڈ انڈر می, اور ہم اور بھی ٹرینرس کو انوالو کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ٹرینرز کبھی کبھی کہیں زیادہ بہتر پرفارمر ہوتی ہیں as compared to males. This is a strange thing to find, but I have seen it کہ آدمی اسے کہیں زیادہ, because it's more mental as you said, کہ اگر آپ mentally strong ہیں تو آپ physically بھی اچھا perform کر رہے ہوتے ہیں at the end of the day. So everything is aligned as I always say. اگر آپ نے اس طرح سے خواتین کو اپرچونیٹیز دی ہیں, ریسورسز دی ہیں, وہ اس طرح سے امپاور کیا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجنس لے پائیں اور آگے موو آن کر پائیں, تو there is no limit to it. اچھا, جیسے کہا کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی یوتھ اس وقت 65% سے زائد یوتھ ہے اس ملک پاکستان کی, اور 50% اس میں گرلز اور 50% اس میں بوائز ہیں, یعنی کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جب ہماری سینسز میں بھی ہم 50% خواتین کو لیتے ہیں. آپ کے سمجھتے ہیں جو کارپوریٹ کلچر کی بات کی جاتی ہے تو اس میں خواتین بہتر رول پلے کر سکتی ہیں مردوں کی نسبت, کہ وہ کلچر کو بنانے میں, کلچر کو اڈاپٹ کرنے میں فلیکسیبل بھی ہوتی ہیں بنسبت مردوں کے؟ مجھے تھوڑا سا اختلاف اس کویشچن سے. ویسے وائی ڈو وی آلویز ہیو ٹو پٹ دیم ان اے ریس اینڈ پٹ دیم ان دی باکسز؟ نہیں, ریس تو بنے گی نا اس وقت, جو ہے نا وہ 50-50 ہیں. جب ہم ایکویلٹی کی بات کریں گے تو ریس میں دونوں کو بھگانا تو پڑے گا ساتھ. ایکویلٹی کی ہم بات کر سکتے ہیں, بٹ دے بوتھ آر سپورٹ سسٹم فار ایچ ادر. ہماری جو پوری سوسائٹی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں. ایگزیکٹلی. اور ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹیریوٹائپ ایز آئی سیڈ بریک کر سکتے ہیں کہ آپ رولز بالکل ڈیفائن نہیں کریں, دونوں کو اپرچونیٹیز دیں دونوں طرح کے کام کرنے کے. جیسے کہ ہم مردوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ انوالو ہو رہے ہیں ان پیرنٹنگ, ان ریزنگ چلڈرن, ان انکلکیٹنگ ڈفرنٹ کائنڈ آف سافٹ کائنڈ آف ایٹریبیوٹس ان ہیومنس. جیسے کہ آپ اسکولنگ کو دیکھ لیجیے, اس میں فیمیل زیادہ انوالو ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ دونوں سیناریوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں, اور انسٹیڈ آف جسٹ ٹیلنگ دیم کہ وہ ان سے بہتر کر سکتی ہیں خواتین, یا مرد ان سے بہتر کر سکتے ہیں ان سرٹن ایریاز, دونوں کو ایکول اپرچونیٹیز دی جائے دونوں کاموں کے لیے, تو آئی تھنک ویل کم اپ ود مور کنڈیوسو انوائرمنٹ, مور کلچر. مفرح, آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے طوبہ نے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ فلیکسیبل ہونے کے لیے لیڈیز کو, خاتون کو کہا یہ جاتا ہے کہ زیادہ خواتین جو ہے نا فلیکسیبل ہوتی ہیں, تو جو کارپوریٹ کلچر کو بنانے میں اہم کردار ہے تو وہ خواتین زیادہ اس میں رول پلے کر سکتی ہیں. وہی کویشچن ہے جو آپ کی طرف لاؤں گا. سو بیسکلی کارپوریٹ کلچر کو بنانے والے, جیسے ایز آئی مینشن ارلیئر ایز ویل, ہم سب مل کے کارپوریٹ کلچر کا ایک پارٹ ہوتے ہیں اور ہم ہی مل کے بناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہیڈ آف دی ہیومن ریسورسز یوزلی فیمیلز ہوتی ہیں, ہیڈ آف پیپل اینڈ کلچر یوزلی فیمیلز ہوتی ہیں, بٹ آئی تھنک the skills should prevail. کبھی کبھار ہم وومن امپاورمنٹ یا وومن انیبلمنٹ میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اسکلز شوڈ پریویل. بہت ساری آرگنائزیشن میں یہ بھی ہے کہ ڈائیورسٹی انکلوژن ایکوٹی کے نام کے اوپر دے ہیو ٹو پٹ اے فیمیل ان فرنٹ آف اٹ. سو اف بوتھ آف دیم آئی تھنک کین کنٹریبیوٹ ویری ویل,
جو فیمیلز ہیں وہ یوزلی فلیکسیبل زیادہ ہوتی ہیں, وہ ذرا بیکاز ایز وی سی آر مدرس وہ خیال رکھتی ہیں پوری فیملی کا. اللہ پاک نے ایک ان کے اندر جذبہ الگ سے ہی ڈالا ہوا ہے. بالکل. تو اسی طرح ایک کارپوریٹ کلچر کو کنڈیوسونیس کی طرح لے کے چلنے کے لیے, ایک پورے سسٹم کو ایک کنڈیوسو سسٹم بنانے کے لیے ایک عورت کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, کارپوریٹ کلچر میں جہاں بات کی جاتی ہے کہ خواتین کی نمائندگی شاید اس طرح سے نہیں ہے ہمارے پاکستان میں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جب انٹری لیول پہ تو ایک اس کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے, جو جب پروموشن لیول ہوتے ہیں, جب اوپر کی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں, جب نیرو ہوتی چلی جائے گی اوپر آرگنائزیشن بھی, تو اس میں کیا ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں جینڈرز کے؟ بالکل ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, بیکاز اے وومنز جاب از ناٹ جسٹ جاب ایٹ ورک, اٹ از جاب ایٹ ہوم ایز ویل. اینڈ دین پرابلم کمز ان کہ جب آپ 200% پرفارم کر رہے ہیں ایٹ ورک, بٹ آپ گھر پہ آ کے تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتے ہیں, دین یور فیملی سے او یو آر ناٹ گیونگ ٹائم ٹو اس, دیٹس وین یو نو یور ورک لائف بیلنس اسٹارٹس گیٹنگ افیکٹڈ. اینڈ دین پھر ہسبینڈ بولتا ہے بھائی تم نوکری ووکری چھوڑو, گھر پہ بیٹھو, خوشی سے جتنا کرنا تھا کر لیا نا, اب گھر پہ بیٹھو, میں ہوں تو کرنے والا. سو دیٹس وین اے لاٹ آف پیپل they have to leave their jobs that way, جو کہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کا, کہ سوسائٹل کنفارمٹیز کی وجہ سے شادی کے بعد آپ کا بیبی ہو گیا, اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیک اے بریک بیکاز یور ان لاز وانٹس یو ٹو بی ایٹ ہوم. سو دیر آر لاٹ آف ادر فیکٹرز ایز ویل which affects a woman's corporate career. ٹھیک ہے, میں طبع آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے آفیسز میں یہ کہا جاتا ہے کہ باس اگر کوئی غصے میں آیا تو یہ گھر سے بیگم سے لڑ کے آیا ہوا ہوگا, تو وہ جو خاتون گھر سے آفس میں پہنچتی ہے تو وہ بھی تو بہت سارا پریشر, ان لاز کا پریشر لے کے, جس طرح سے مفرر نے کہا, بہت سارا سوسائٹی کا پریشر لے کے, کس طرح سے وہ 2 بسیں بدلی کر کے اور کیسے وہ آفس پہنچتی ہوگی, تو اس کا بیہیویئر ایک میل باس کے بیہیویئر سے آپ کو چینج لگتا ہے؟ دیکھیے, ہم دیکھتے ہیں موڈ فلکچویشن کافی سارا ہے, ظاہر بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, اور اٹس دا سیم ود مین اینڈ وومن. بٹ ایز شی سیڈ, مس مفرہ نے جیسے مینشن کیا ہے کہ خواتین کی لائف میں زیادہ چیلنجز ہیں, بیکاز ہمارے یہاں جیسے ایز وی ہیو بن ریزڈ اینڈ ٹاٹ کہ ہماری پریورٹیز آر فیملی, تو بچوں کے پریشر جس طرح ایک فادر لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایک مدر لیتی ہیں, کیونکہ ہوللی مدر از رسپانسبل for taking care of everything, taking care of the house, the small and big chores in the house. تو ظاہر ہے کہ جب وہ آتی ہیں تو she has more baggages with her as compared to men. And then when she go back, it's not done. The day is not done. آپ گھر جا رہے ہیں تو there are, a whole list of things she has to catch up with. And then ظاہر ہے کہ گلٹ ایشوز بھی خواتین کو کافی زیادہ ہوتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایکسل کر رہی ہوں کہ اپنے کیریئر میں, بٹ لیٹر آن when we talk to them, they are not fully happy because they still feel that they are not doing justice. یا تو اپنے گھر کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہے ہیں, بچوں کو ٹائم نہیں دے. اور ایسی بہت ساری خواتین سے میں خود ملی ہوں جو کہ بہت اچھے لیولس پہ پہنچ چکی ہیں, آرگنائزیشنل لیولس پہ, لیکن اسٹل دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر لائف بیکاز دے تھنک دے کمپرومائزنگ. سیکریفائسز تو ہوتے ہیں نا, دیکھیں جب آپ پروفیشنل لائف میں ہوں گے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کوئی تو سیکریفائس کر رہے ہوں گے. اچھا, مینٹل ہیلتھ کی بڑی بات کی جاتی ہے, آپ فٹنس ٹرینر بھی ہیں, یہ بتائیے گا کہ ہم فزیکلی اگر جسمانی طور پہ بیمار ہوتے ہیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ یہ پرابلم, یہ مینٹل ہیلتھ کو ہم لوگ زیادہ اس طرح سے لیتے ہی نہیں ہیں. شاید ہم کسی سے اگر کہیں کہ یار آپ کے ساتھ کوئی مینٹل ایشو ہے تو وہ اس کو نیگیٹو وے میں لے لیتا ہے کہ یار مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہو. مینٹل ہیلتھ عورت کی کتنی زیادہ ضروری ہے اچھی ہونا؟ اٹس ایکولی امپورٹنٹ. اور آپ جہاں جہاں گیپس دیکھتے ہیں, جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وومن از ناٹ مینٹلی ساؤنڈ, اینی ناٹ جسٹ وومن, ان جنرل آلسو, لیٹر آن آپ دیکھتے ہیں اس کی ریفلیکشن ان کی ہیلتھ میں بھی, ان کی اوور آل فٹنس میں بھی. جتنی مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ خواتین آ رہی ہوتی ہیں, اگر ہم ان سے اوور آل پوچھیں یا ان کا کوئی بھی CBC کرا لیں, کوئی بھی جنرل ٹیسٹ کرا لیں, دے آر نیور ان پلیس. یو ول آلویز فائنڈ کہ وہ اس کی ریفلیکشن ان کی اوور آل ہیلتھ میں ضرور نظر آئے گی. تو مینٹل ہیلتھ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اٹس ناٹ ویزیبل, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے جو کچھ ہے ان سائڈ یور ہیڈ. نہیں, ایسا نہیں ہے. میجورٹی وومین ہو آر کمنگ ٹو اس, ایدر دے آر ڈائبیٹک اور دے ہیو لائک دے ہیو بلڈ پریشر, کارڈیک ایشوز. جب ان سے پوچھا جاتا ہے, ہسٹری لی جاتی ہے, تو انہیں کرونک کوئی نہ کوئی مینٹل ایشو ضرور ہوتا ہے. ادھر دے کیرنگ سم کائنڈ آف پرانا ٹراما, بچپن کا ٹراما, شیئر بھی نہیں کر پا رہی ہوتی کسی کے ساتھ, اس کو وہ لے کے چل رہی ہوتی. ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے کہ ہم بات کریں مینٹل ایشو پہ, وچ از ویری سیڈ. اور اسی وجہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کئی سال اس ٹراما کو جھیلتی ہیں, اپنے بیگیجز کو کیری کرتی ہیں آن دیئر شولڈرز, اینڈ لیٹر آن وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کی اوور آل ہیلتھ میں.
اچھا مس طبع، مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، بریک سے لوٹ کے آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین، آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وومن امپاورمنٹ کے اوپر، اور خاص کر کے اسپیشلی خواتین کی امپاورمنٹ کی بات تو کی جاتی ہے، اور شاید کہیں ہم امپاور ان کو کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن مینٹل ہیلتھ کی ہم کہاں پر کتنا خیال رکھتے ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مینٹل ہیلتھ کی، خاص کر کے خواتین کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے. جب کہا یہ جاتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو یہ جو رنگ ہے یہ خاتون سے ہے. اگر ہم اپنے گھر کی خواتین کو پروفیشنل لائف میں جہاں پر بھی جس بھی پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھتے ہیں، وہاں کی خواتین اگر آپ کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں تو آپ ان کو یقیناً کوئی نہ کوئی اس طرح کا لیوریج دیں گے. ان کو اس طرح سے بہت سارے آفیسز میں بہت ساری جگہ پہ ہوتا ہے کہ ان کو پنچ کیا جاتا ہے، مینٹلی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے. یہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے ان کی لائف میں؟ میں چلوں گا اپنے پینل کی طرف، مس مفرہ آپ کی طرف آؤں گا. آفیسز میں، کارپوریٹ کلچر کے اندر بھی، ایم این سیز میں بھی، لوکل کمپنیز میں بھی بہت یہ بات سننے میں آتی ہے کہ مینٹلی طور پہ بہت ہراس کیا جاتا ہے کسی خاتون کو. بہت ساری جگہوں پہ تو شاید اس خاتون نے ڈیلی بیسس پہ اتنا سن کے وہ اگنور کر دیتی ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی ہراس کر کے چلا گیا. یہ ہراسمنٹ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی کتنا زیادہ رول پلے کرتی ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کو بگاڑنے کے لیے؟ آئی تھنک ہراسمنٹ تو اگر ایک تو دا فرسٹ ٹائم یو گیٹ ان ٹو دس سچویشن، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی وقت یو آر لائک ایدر یو بیکم اے اسٹرانگر پرسن اور یو لوز یور سیلف. کیونکہ یہ ایک ایسا کائنڈ آف ٹراما ہے ایک عورت کے لیے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو عورت کا براٹ اپ کیسے ہوتا ہے، ان اے سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ. بالکل ایسے ہی پیرنٹس اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہماری سبلنگ کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے اس کو ایک پھول کی طرح پالا جاتا ہے. بالکل. اب آپ سوچیں کہ وہ جب ایک کارپوریٹ سیکٹر میں آتی ہے، اور یوزلی یہ زیادہ تر ان لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا یہ فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ ایئر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ جن کی پوری لائف ایک پیمپر لائف گزری ہوئی ہوتی ہے. سو ہوتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب اس طرح کی کوئی بھی ایسی حرکت ہوتی ہے، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، بیکاز بہت سارے ایسے لوگ بھی کارپوریٹ سیکٹر کا پارٹ ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. They are used to of the situation in a manner. وہ میل لوگوں کے ساتھ اس طرح سے وہ گل ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا بات کر دی ہے. اب کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں دے آر اوور تھنکرس، تو دے کائنڈ آف لوز دیئر لائف. وہ اپنی یا تو نوکری چھوڑ دیتی ہیں، یا تو وہ کبھی وہ اپنے گھر میں جا کے بتا دیتی ہیں. جب گھر میں بتاتی ہیں تو پیرنٹس واپس پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں، اینڈ دے سے آپ کا شوق تھا پورا کرنا، یو آر ڈن. آپ نے دیکھ لیا نوکری کر کے کیا ہوتا ہے. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی آئی تھنک 200% اٹ افیکٹس دا مینٹل اسٹیٹ اینڈ ویل بینگ آف اے وومن. اور اس سے یا تو عورت ایک اور اسٹرانگ تر ہو سکتی ہے، یا پھر شی ول لوز اینڈ دین شی ول گو بیک. اچھا، کارپوریٹ کلچر میں صرف خواتین کو ہی، فیمیلز کو ہی ہراس کیا جاتا ہے یا میل بھی ہراس ہو رہے ہوتے ہیں؟ بالکل میل بھی ہراس ہو رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے، بیکاز کبھی کبھار وومن انیبلمنٹ اور امپاورمنٹ کے اوپر اتنی بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ عورتیں بھی دے کائنڈ آف یوز دیئر وومن کارڈ دیٹ وے. سو فار ایگزامپل اف یو آر سٹنگ ہیئر اف آئی اسٹارٹ کرائنگ اینڈ گو آؤٹ سائڈ، لگے گا کہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یو گیٹنگ اٹ؟ سو کبھی کبھار یہ ایکولی میلز کے اوپر بھی اتنا ہی امپیکٹ آتا ہے جب اس طرح کی خواتین ایسی کوئی حرکت کر دیں جس کا بیکلیش جائے کسی بھی مرد کے اوپر. اچھا، ہراسمنٹ کی ریزنز یا ٹریٹس بہت سارے ہو سکتے ہیں، یا صرف جینڈر بیس ہراسمنٹ ہوتی ہے، یا باس کی طرف سے کوئی کام کا برڈن اتنا زیادہ دے دیا اور ایسے ٹائم پہ دے دیا کہ اس کو چھٹی ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس کو کام ایسا، تو یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں، ہراسمنٹ کی تو بہت ساری فارمز ہیں، بٹ یہ ہے کہ اگر بندے اٹ ڈپینڈز آن پرسن ٹو پرسن ایز ویل. اف اے پرسنس پرسنالٹی از آف سیڈسٹ، اس کو اچھا لگتا ہے سامنے والے کو تنگ کرنا، تو وہ تو کسی بھی زمرے کو آزما سکتا ہے ٹو ہراس پرسن. مطلب اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میری کون سی بات سے پنچ ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ کمزوری اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. 9 to 4 they won't give you any work, at 4:30 they'll give you an assignment. یہ رپورٹ مجھے چاہیے جانے سے پہلے، تو یہ ہراسمنٹ کا ہی ایک وہ ہو گیا. harassment can be of anything. مصطفیٰ، آپ کی طرف آؤں گا. بہت ساری خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ خاتون نہیں ہے، یہ مرد ہے، اس سے بچ کے رہنا، یہ مطلب اس طرح سے ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں. ان کا مینٹل اسٹیج کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کیسے اس لیول تک پہنچ جاتی ہیں مینٹلی اتنا زیادہ؟ وہ کیسے اپنے آپ کو، وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تو ہے، ہیں تو وہ بھی فیمیل، بچپن سے وہ بھی اسی طرح سے پیمپر ہو کے پل کے آئی ہیں،
تو سوسائٹی ایسا سکھا دیتی ہے یا وہ ول پاور ان کی کوئی اس طرح کی اسٹرانگ ہوتی ہے جس کو وہ اس طرح کے وہ بیہیو کرتی ہیں؟ دیکھیے ایوری وومن ود اوپینین ہیز بن ٹیکن ایز اے تھریٹ. اوکے. یہ ہمارا ایک اگر کسی کوئی خاتون اوپینیٹڈ ہیں یا وہ اپنا ایک اسٹرانگ پرسنالٹی اپنا اورا رکھتی ہیں تو ان کو ہمیشہ تھریٹ کی طرح لیا جاتا ہے, اسپیشلی میل ڈومینیٹنگ انوائرمنٹ میں, اور جو کلچر ہمارے یہاں کریٹ ہوا ہے ہمارے ایشیا میں تو ہے نا یہ. اور وی گیٹ ٹو ہیئر سچ اسٹف دیٹ شی از لائک یہ تو پوری مرد ہیں, یا ان کا جو ہے وہ خواتین والے جو یو نو شی ڈزنٹ ہیو دیٹ, بٹ ایسا نہیں ہے. وہ بات بھی ایسے کر رہی ہوتی ہیں کہ مرد بھی شاید اس طرح سے باتیں نہیں کرتے ہیں. بٹ اگر کوئی مرد اس طرح سے بات کر رہا ہے تو وی ول ناٹ لیبل دیٹ مین, رائٹ. اگر کوئی مرد اگر اس کی پرسنالٹی سافٹ ہے, وہ گیونگ ہے, جو کہ ہمارے یہاں یوزلی ہم خواتین کو جو کوالٹیز کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اوکے دیٹ پرسن ہیز سو مچ ایمپیتھی, کتنا انڈرسٹینڈنگ ہے, کتنا اپنی فیملی اورینٹیڈ ہے, ہم یہ بڑی اچھی پازیٹیو وے میں ان چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں. تو وائی ناٹ وومن کین ڈومینیٹ a conversation اور سچویشن, اور کوئی بھی پوزیشن میں اگر وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے تو ہم خواتین کو لیبل کیوں کرتے ہیں؟ اٹس ناٹ فیئر. یہ تو ہے نا ہمارے اور جیسے مفرا نے بات کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خواتین کو اکوپ کیا جائے. جب آپ کو کوئی ہیرس کرتا ہے لیٹس سے سچویشن میں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹ ایکچولی ہیرسمنٹ از, آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے سچویشن پرومپٹلی تو آپ نہیں ریئیکٹ کر پاتے ہیں. لیکن اگر خواتین کو اکوپ کیا جائے سچویشن سے پہلے, ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ سینیریو بھی ہوتے ہیں جب آپ کارپوریٹ کلچر میں جاتے ہیں, وچ شوڈ بی دا پارٹ آف دیئر ٹریننگ. اور جب وہ دے پٹ دیئر فٹ ڈاؤن ان سچ کائنڈ آف سچویشن, تب بھی آپ خواتین کو لیبل کر دیتے ہیں اوکے شی از کمنگ فارورڈ ود ہر اوپینین اور ود ہر یو نو جو بھی ان کے ڈس ایگریمنٹ ہیں وہ سامنے رکھ رہی ہیں, پٹ اپ کر رہی ہیں, تو اس میں بھی خواتین کو لیبل کر دیا جاتا ہے. بٹ آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ان بینگ یو نو اپ دیئر اپ فرنٹ. اوکے. اچھا, ایکسرسائز جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو ہیل اپ کرنے کے لیے, مینٹل ہیلتھ کو بڑھانے کے لیے ایکسرسائز کی کیا ویلیو ہے خاص کر کے خواتین میں؟ دیکھیے یہ تو خیر بکس تو خیر ریسرچز تو خیر بے شمار ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کتنی پازیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے. بٹ میں نے خود جو میری پرسنل آبزرویشن ہے, دیر بن ہنڈریڈز آف کلائنٹس, جو پہلا چینج ہم دیکھتے ہیں آفٹر 4 weeks آف ورک آؤٹ, 2 months آف ورک آؤٹ, پہلا چینج جو ہم دیکھتے ہیں پازیٹیو, اٹس ناٹ ویٹ لاس جو کہ ہم ہر وقت ویٹ لاس کی کہانی گاتے رہتے ہیں. یہ تو ہر وقت ایکسرسائز کو صرف اسی پارٹ کے لیے لیا جاتا ہے کہ ویٹ لاس کرنا ہے. پہلا چینج ہم دیکھتے ہیں پازیٹیو مینٹل ہیلتھ امپروومنٹ, دوسرا ہم دیکھتے ہیں انرجی لیول امپروو ہونا. یہ دو, اور دنیا کی کوئی بھی اینٹی ڈپریسنٹ سے کہیں زیادہ افیکٹو آپ کا ورک آؤٹ ہے. اور دس ہیز بن دی بیسٹ ریسرچ سیٹ ٹو بی. اس کو بہت اچھی کیٹیگری میں بھی ڈالا گیا کہ ایک ریسرچ سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی وگرس ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں, ناٹ ورک آؤٹ چلے اسپرنٹ رننگ کر رہے ہیں, کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں, آپ کی باڈی ریلیز کرتی ہے ایک مالیکیول جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں ہوپ مالیکیولز آلسو آفٹر فزیکل ایکٹیویٹی. یس, ایونی سارٹ آف وگرس ایکٹیویٹی جس میں آپ کی سانس پھول رہی ہے, آپ تھک رہے ہیں, آپ کی باڈی چیلنج ہو رہی ہے, ہوپ مالیکیولز آپ کی باڈی میں سیکریٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ آٹومیٹکلی آپ کے گڈ ہارمونز, ہیپی ہارمونز کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں. سو دیر از دس ہول فارمیسی ان سائڈ یور باڈی امپروونگ یور مینٹل ہیلتھ. کوئی بھی پاکستان میں تو خیر ابھی تک ہم ڈپینڈنٹ ہیں میڈیسن پہ, لیکن اکراس دا ورلڈ آپ کوئی سی بھی اچھے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں, دا فرسٹ تھنگ دے ٹیل یو اف یو ہیو اینی کرونک اینزائٹی اور ڈپریشن ایشوز, تو آپ کو پہلی چیز جو کہی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, وہ یہ کہ یو شوڈ ہیو اے گڈ ورک آؤٹ روٹین, لیٹ اٹ بی ہوم, جم, اینی ویئر, بٹ یو نیڈ ٹو ایڈ سم ایکٹیویٹی ان ٹو یور لائف. تو آج کل کی بیزی لائف میں ٹائم نکالنا تو بہت مشکل ہے, خاص کر کے مردوں کے لیے بھی. تو خواتین کیسے مینیج کریں گی, ان کو لیے ورک آؤٹ کے لیے آپ کیسے سجیسٹ کرتی ہیں, کیسے ٹائم جب آپ پرائرٹائز کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کو, اپنی اوور آل ویل بینگ کو, تو آپ کے لیے وقت نکالنا مشکل نہیں ہوتا. وی ڈو اے لاٹ آف تھنگس, ہم اتنا ٹائم اسکرین کے سامنے اسپینڈ کر دیتے ہیں, اسکرولنگ میں اسپینڈ کر دیتے ہیں, تو آدھا اور 1 گھنٹہ نکالنا آپ کو لانگ ٹرم, آپ کرونک ایشوز, کتنے سارے ڈھیر سارے کرونک ایشوز میں پڑ جاتے ہیں. کتنی ریسرچز یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ 50% آپ کا کینسر کا چانس کم ہو جاتا ہے اگر آپ ویک میں 4 مرتبہ سے زیادہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. سو آپ کی یہ کنٹینیو ہونا چاہیے, یا یہ کہ جب یاد آ گیا بس ٹھیک ہے کر لیا, پھر 6 مہینے بھول گئے, پھر سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے ورک آؤٹ کی کہ وہ آپ کو ڈسپلن کر دیتا ہے, آپ کے روٹین کو ڈسپلن کر دیتا ہے. یو لرن ٹو ایٹ آن ٹائم, یو لرن ٹو ورک آؤٹ آن ٹائم, یو لرن ٹو سلیپ آن ٹائم. سب سے بڑی اچھی ایک پازیٹیو امپیکٹ ورک آؤٹ کا یہ بھی ہے اپون یور مینٹل ہیلتھ آلسو. جب آپ ڈسپلن ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اچیو کرتا ہوا, آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, آئی ایم ایبل ٹو ڈو. آپ کی سیلف اسٹیم اتنی امپروو ہو جاتی ہے دیکھتے ہوئے کہ بھائی میں ڈیفیکلٹ ٹاسک بھی کر سکتا ہوں. اوکے, دیر از اے لاٹ آف امیزنگ امپیکٹس آف ورکنگ آؤٹ.
مفرح آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے مینٹل ہیلتھ کی بہت زیادہ امپورٹنس کی بات کی مس طوبہ نے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ میلز میں زیادہ ہوتی ہیں یا خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں؟ جس طرح سے فلیکسیبل کی بات کی ہم نے, تو لیڈرشپ کوالٹیز آپ کو کن میں زیادہ نظر آتی ہے دونوں جینڈرز میں؟ I think there are people with charismatic personalities. اب وہ woman بھی ہو سکتی ہے, وہ men بھی ہو سکتا ہے, but I think there are certain people who are born with that leadership style. ویژنری کی بات بھی ہم کریں اگر ایڈ آن کر لیں اس پہ تو. Right. So I think you've seen an enormous number of people جو کہ خواتین ہیں, and they are running the entire company very well. لیڈرشپ کی کوالٹی ہم نے ہمیشہ دیکھی مردوں میں, تو ہم زیادہ ہمارے پاس اتنی زیادہ ایگزامپلس بھی نہیں ہیں, بہت کم ہی ایگزامپل ہیں. بٹ اگر آپ کوئین الزبتھ کو دیکھیں یا آپ کسی بھی ایسی خاتون کو دیکھیں جو لیڈ کر رہی ہے سنس سو مینی ایئرس, تو آپ کو دکھے گا کہ دے آر ایز گڈ ایز اے میل پرسن, رائٹ. تو مجھے لگتا ہے کمپیریزن سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جب بچے چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں, جیسے ہم پری پرائمری کے لیول پہ ہیں, تبھی ہم نے بہت سارے بچوں کو الگ کر دیا ہے. یو ہیو سین اسکولز جس کے اندر بچے الگ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں, بچیاں الگ بیٹھی ہوئی پڑھ رہی ہیں, اینڈ دین دیر از آلویز اے کمپیریزن دیٹ وے. ایم آئی اے گڈ لیڈر, آر یو اے گڈ لیڈر؟ آئی تھنک پیپل ہو لیڈ بائی ایگزامپلز اینڈ ہو آر امپیتھیٹک آر ایز گڈ ایز اینی تھنگ. تو بی اٹ اے مین اور اے وومن, مجھے لگتا ہے کہ اٹ ڈپینڈس فرام پرسن ٹو پرسن. نہیں, یہ جو آپ نے کہا بچوں کو الگ اسکول میں جو ہے نا تعلیم دی جا رہی ہے, تو کو ایجوکیشن کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زیادہ فیزیبل اور زیادہ سوٹیبل ہے اچھے لیڈرز پیدا کرنے کے لیے؟ I to 200% agree to this, that the children who are either male or female, they have to study together تاکہ وہ aliens نہ سمجھیں ایک دوسرے کو. ہوتا ہی کیا ہے کہ ہم comparison میں ہمیشہ تب جاتے ہیں جب آپ الگ ٹیم ہے, میں الگ ٹیم ہوں, رائٹ. سو ٹیم گرلز ورسز ٹیم بوائز, اینڈ دین پھر اسٹرینتھ کی ایگزامینیشن ہو رہی ہے, او کس نے اچھا کھیلا, کس نے کیا کیا. سو آئی تھنک وین وی آر پارٹ آف دا سسٹم, جیسے کہ میم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وی آر انٹر ڈپینڈنٹ آن ون اندر, ہم مل کر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں ساتھ. تو اسی طریقے کا اگر ہم ایجوکیشن کے اندر بھی اس کو تھوڑا سا کنڈیوسو کر لیں کہ بچے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو وہ ہر طرح کا چیلنج بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے ایک بچے کو ایک بچی کے ساتھ, کیسے بات کرنی ہے, کیسے رسپیکٹ کرنی ہے, کیسے ہینڈل وتھ کیئر کرنا ہے, واٹ آر دا ایٹیکیٹس. آئی تھنک آل آف دیز تھنگز میٹر, اور یہی بڑے ہو کر پھر اچھی لیڈرشپ ایگزیبٹ کر پاتے ہیں. اچھا, نہیں, جب کارپوریٹ لیول کے اوپر بہت سارے کلچر سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کسی کلچر کے, جب سوشلی وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں کسی بھی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, تو وہاں پر ان کا براٹ اپ تو الگ الگ ہوا ہوتا ہے. کوئی میرے جیسا پیلے ٹاٹ والے اسکول سے پڑھا ہوا آئے گا, کوئی 5 اسٹار اسکول سے پڑھا ہوا آئے گا, تو ان کا مینٹل لیول جب ایک نہیں ہوگا تو پھر کلچر کیسے بنائیں گے ہم؟ تو آپ دیکھیں نا کانفیڈنس لیول کی کتنا ڈفرینس آتا ہے جب آپ آرگنائزیشن میں دیکھتے ہیں. دیر آر پیپل ہو ہیو انارمس اسکل سیٹس بٹ دے کانٹ کمیونیکیٹ. ان کے لیے آپ کو ایک ایسا بندہ ہائر کرنا پڑتا ہے جس کی کمیونیکیشنس اسکلز بہت اچھی ہو. سو ہر کیٹیگری کے اسکول سے بچے تو آ رہے ہیں اور ہر براٹ اپ کے ساتھ آ رہے ہیں, بٹ دیر آر کمیونٹیز جس کے اندر لڑکیوں کو جاب کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. تو وہ پھر جب ایک ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہوگا جس میں ایک لڑکی بھی کام کر رہی ہے, تو وہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ دین دیر از پالیٹکس انوالوڈ, دین دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ ہیپنز ان دا کارپوریٹ کلچر. تو آئی تھنک روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور مینٹورشپ سیشنز دینے کی ضرورت ہے تاکہ میل فیمیل کو ایز اے پارٹنر ایکسیپٹ کریں, ناٹ ایز اے کمپٹیشن دیٹ وے. لیکن ایک جیلسی فیکٹر تو آتا ہی ہے نا, تو آپ جس کی طرف آپ نے ہائی لائٹ کیا, اشارہ کرنے کی کوشش کی, میں جو سمجھاؤں کہ وہ جیلسی فیکٹر جو ہے اس کو پھر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک وین وی بانڈ ٹوگیدر ایز اے ہول, جیسے ہم فیملی کے اندر بھی لڑکے لڑکیاں سب ساتھ ہی ہوتے ہیں نا, لیکن وہ تو ایک ہی براٹ اپ سے آ رہے ہوتے ہیں نا, ان کے تو پوری ساری جو اپ برنگنگ ہے وہ ساری ایک ہی خاندان ایک ہی گھر سے ہوئی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ آن بورڈ کرتے ہیں نئے امپلائیز کو, تو آپ کو ڈفرینٹ کلچر سے آئے ہوئے لوگ ملتے ہیں, تو وہ ڈفرینٹ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. بٹ اگر وہ اسی آرگنائزیشن کے ساتھ 3-4 سال لگا دیتے ہیں تو وہ دے ایکٹ لائک اے فیملی ٹوگیدر. سو تھنگز ڈو چینج, تھنگز ایوالو, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کا کتنا ایکسپوجر ہے, اور جس کا ایکسپوجر نہیں ہے اس کا حق تو ہے ایکسپوجر لینے کا. سو آئی تھنک وین وی لرن ٹوگیدر, وی ہیو دوز کائنڈ آف کاؤنسلنگ کیمپس, مینٹورشپ سیشنز ود ان دا کارپوریٹ سیکٹر, اس کا بہت فرق پڑتا ہے. اچھا, لیکن پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جو یہاں اس طرح سے گل مل جاتے ہیں کہ یہ کمفرٹ زون میں آ گیا, اب یہ بندہ جو ہے نا وہ بہت نیرو مائنڈڈ ہو گیا, ایک کمفرٹ زون میں بس اس سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہا, کسی اور آرگنائزیشن میں اپلائی بھی نہیں کرتا, ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے پھر کہ وہ تو وہیں کے کولو کے بیل کی طرح وہاں رہ گئے؟
اگر آپ نے پہلے دیکھا ہو تو ہمارے ماں باپ بھی ایک آرگنائزیشن میں ہی کام کرتے تھے اور وہیں سے ریٹائرمنٹ لے کے نکلتے تھے. تو یہ تو اب بیکاز جین زیز اینڈ جین الفاز آئیں گے تو وہ تو کسی چیز کو بھی کیا بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیر از نو ہارم ان اسٹیئنگ ان این آرگنائزیشن ہو از اپریشیٹنگ یو اینڈ یو آر بینگ ایز ویلیوبل ایز بفور. سو اگر آپ نے زندگی بھر ایک آرگنائزیشن میں کام کیا بٹ اس آرگنائزیشن کو 50 امپلائز سے لے کے 5000 امپلائز پہ لے گئے, سو دیٹ سم تھنگ دیٹ یو کنٹریبیوٹیڈ. یا نہیں وہ تو کنٹریبیوشن تو ہے ان کا, لیکن وہ ایک کمفرٹ زون میں رہنا کہ ٹھیک ہے یار بس اب ایک لگی بندی مل رہی ہے, بس اس میں گزارا ہو رہا ہے. مس مفرہ مجھے یہاں پر ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بریک پہ چلیں گے, واپس آئیں گے یہیں سے اس کا دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وومن امپاورمنٹ کے اوپر, اور ابھی جو پرسنالٹی ٹریٹس کی بات چلنے کے لیے اس کے اوپر کہ کون کس طرح سے کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے جب, تو وہ کیوں آرگنائزیشن کو چھوڑ کر نہیں جاتے, اس کلچر کی وجہ سے, اس کمفرٹ زون کی وجہ سے, یا کوئی ڈر فیئر ہوتا ہے اس کو باہر دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنے سے. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم نے بات کارپوریٹ کلچر کے اوپر چل رہی تھی کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے کارپوریٹ کلچر میں کس طرح سے خواتین کو اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے یا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, میں نے اپنے انٹرو میں بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر سافٹ سکلز کی جہاں پر بات کی جاتی ہے تو خواتین بہت سارے ایسے کام ہیں جو گھر سے بیٹھ کے کر سکتی ہیں, یا کون سے ایسے پروفیشنز ہیں جن کو خواتین اپنا کے اپنا ایک مقام پیدا کر سکتی ہیں اور معاشرے میں, سوسائٹی میں اپنا ایک اہم رول پلے کر سکتی ہیں. میں چلوں گا مس مفرہ کی طرف. مس مفرہ, کارپوریٹ کلچر میں بہت ساری آرگنائزیشنز میں خواتین کو برابری دی جاتی ہے کہ 50% خواتین ہوتی ہیں, 50% میل ہوتے ہیں, لیکن کون کون سے ایسے پروفیشنز ہیں جن کو آپ زیادہ, کیوں آپ کیریئر کوچ بھی ہیں, کونسلنگ بھی کرتی ہیں, کون کون سے ایسے پروفیشنز ہیں جس میں آپ گرلز کو, آنے والی جو اسٹوڈنٹس ہیں ابھی کالج یونیورسٹیز میں ہیں, تو وہ اس حساب سے اپنی ایجوکیشن, اپنی اسٹڈی کو جو ہے نا وہ اس سبجیکٹ میں خاص کر کے اسپیشلائزیشن کریں. آئی تھنک ناؤ دا انٹائر گلوب از باؤنڈری لیس. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیک ایجوکیشن جس طریقے سے بوم کر رہی ہے تو میں تو ریکمینڈ کروں گی ہر خواتین کو کہ وہ اس بچی کو جو کہ ابھی ڈیسائیڈ کرے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, بیولوجی یا کمپیوٹر سائنس. یوزلی لڑکیاں تھوڑا بیولوجی سائڈ پہ زیادہ چاہتی ہیں, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ, اور میں ریکمینڈ بھی یہ کروں گی کہ بچیاں جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن لیں, اسٹیم ریلیٹڈ کریئرز بنائیں. اور دیر آر سو مینی ERP سسٹمز جیسے SAP, اوریکل, سیلس فورس, اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی کی ڈومینز ہیں. یہ وہ ڈومینز ہیں جہاں پہ ریسورسز بہت اسکارس ہیں, بچیاں اویلیبل ہی نہیں ہیں مارکیٹ کے اندر, اور ایزیلی ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ بھی ان میں بہت زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بیکاز پوری دنیا میں یہ بہت اسکارس ریسورس ہیں, تو آپ کو ریموٹ جابس بہت آسانی سے مل جاتی ہیں, اور آپ پاکستان سے بیٹھے ہی آپ کلائنٹ سپورٹ دے سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی پارٹ پہ. میں مس طوبہ آپ کو شامل کروں گا. سیم کویسچن ہے کہ کنسلٹنسی کی طرف مس مفرہ نے ہائی لائٹ کیا, اشارہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنسلٹنسی کتنی آسان ہے خواتین کے لیے گھر پہ بیٹھ کے ایزیلی, اور کام جو اس طرح کی بہت ساری سائٹس ہیں جہاں سے بیٹھ کے اس کو جو ہے نا وہ کام لے سکتی ہیں؟ بالکل, آئی بلیو یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, ایک پیسو انکم کی بھی اور فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بھی. وومن کین ناٹ بی امپاورڈ انلیس شی از فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ آلسو. اور بہت ساری اب تو آپ یو کین, اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ کہ آپ ERP یا اوریکل یا دس سائڈ آف سافٹ ویئرز اور وہ سافٹ ویئرس کی سائڈ پہ جائیں. اینی اسکل یو ہیو, یو کین سیل اٹ آن لائن, یو کین ٹرین پیپل, یو کین ریچ آؤٹ کلائنٹ اینی ویئر اکراس دا گلوب. کتنے ٹریننگ سیشنز ہیں جو خواتین آن لائن کنڈکٹ کر رہی ہیں, لیٹ اٹ بی وہ شیفس ہیں اپنی کوکنگ کلاسز کنڈکٹ کر رہی ہیں. سو پیسو انکم جنریٹ کرنے کے لیے وہ خواتین جو کہ ظاہر ہے کہ اپنے مڈل ایجز میں بھی جو ہیں, ضروری نہیں کہ آپ ینگ پروفیشنل ہو, مڈل ایجز میں ہیں, اینڈ دے لوکنگ فار سم کائنڈ آف ورک, سم کائنڈ آف انکم, دے ہیو لاس دیئر ریلیشن شپس, اینڈ یو نو وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنی فیملی یا کہیں پہ کسی پہ بھی ڈپینڈنٹ ہوں. ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ اب ہم جس ایرا میں ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی بیسڈ ایوری بزنس از ٹیک بیسڈ, آپ اپنی اسکل اپ اسکل کیجیے, اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجیے, ایک ٹریننگ سیشن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورسز کر لیجیے, اور اس کے بعد یہ فری جو بھی اسکل سیٹ آپ کے اندر ہے, آپ کے اندر آلریڈی ڈیولپڈ ہے, اس کو آپ آن لائن بہت اچھے طریقے سے مارکیٹ کر سکتے ہیں. دیر مینی ویز, مینی اپرچونیٹیز, مینی ٹریننگ سیشنز, مینٹورشپ پروگرامز اب تو آفر ہوتے ہیں آن لائن بھی, وہ اس کو آپ سیکھ کے اپنے آپ کو آگے موو آن کر سکتے ہیں لائف میں. مس مفرہ, بیونڈ دی بارڈرز ہم بیٹھ کے, جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے کام کر سکتے ہیں,
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پروفیشنل ڈگریز ہیں ان سے شارٹ کورسز جو ہیں وہ خواتین جیسے مڈل ایجز کی بات کی کہ جو کسی بھی وجہ سے اپنی اسٹڈی کنٹینیو نہیں کر پائی تھیں, اب اگر ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ اپنا شارٹ کورسز کر کے اس طرح سے وہ ٹیکنالوجی کو جو ہے نا اڈاپٹ کر سکتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پروفیشنل ڈگری ہونا زیادہ ضروری ہے یا شارٹ کورسز سے بھی اتنا ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آج کل کی دنیا جو ہے نا وہ اسکل بیسڈ ہو گئی ہے. نو بڈی کیئرس کہ آپ کے پاس فل فلیج ڈگری ہے یا نہیں. آل آف دیم آر مور انٹرسٹیڈ ان کہ آپ کیا وہ اسکل سیٹ لے کر آ رہے ہیں جو آرگنائزیشن کو ضرورت ہے. تو جیسے کہ ہم نے ابھی بات بھی کری کہ وی ہیو دا پیپل ناؤ کین گو گلوبل. سٹنگ ہیئر آئی کین سپورٹ اینی آرگنائزیشن ابراڈ پرووائڈیڈ دیٹ آئی ہیو دا رائٹ اسکل سیٹ. تو اسکل سیٹ کے اندر اب جیسے سوشل میڈیا مینجمنٹ کی بات ہو یا پھر کانٹینٹ کریشن کی بات ہو, لڑکیاں یوزلی زیادہ ایستھیٹکلی ساؤنڈ ہوتی ہیں اور اس طرح کی نوکریوں کے اندر بھی یہ اپنی جو کنسلٹنسی سروسز ہیں یا فری لانس ویب سائٹ کے اوپر فری لانس کام لے سکتی ہیں اور کر بھی سکتی ہیں. اس کے اندر ان کو فل فلیش ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. دے جسٹ ڈو اے فریشر کورس کہ اب کیسے, کیونکہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کا کورس اگر 10 سال پہلے کیا ہو, وہ سوشل میڈیا اور آج سوشل میڈیا میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ اپنا فریشر کورس کمپلیٹ کریں, آپ ایسی کوئی اسکل سیٹ لیں. میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی جس میں آپ ڈالرز میں کما سکیں. اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایون اف یو آر ارننگ لیس ڈالرز, اسٹل وین یو کنورٹ اٹ ان پاکستان روپیز اٹ بیکمز اے لاٹ مور. ہاں وہ ایک جو کنورژن وہ آپ کو, لیکن آج کل جو ہمارے ایشین کا خاص کر کے اسپیشلی ہمارے پاکستانیوں کا جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ آن لائن جو ہے نا وہ فراڈ ہوتے ہیں, آن لائن کے کام جو ہے نا سب 2 نمبر کام ہے, دھوکہ دہی ہوتی ہے. اس کلچر سے, اس مائنڈ سیٹ سے کیسے نکل سکتے ہیں پھر ہم؟ ابھی جیسے پافلا باقاعدہ ایک آرگنائزیشن ہے, فری لانسر ایسوسی ایشن ہے, جو کہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ اویئرنیس کریٹ کریں اور لوگوں کو بلیو دلوائیں کہ بھائی آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں, آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے ہی کام کریں. دین دیر آر سکسیس اسٹوریز ایز ویل, دیر آر رول ماڈلز ایز ویل کہ جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں, دیو ڈیولپڈ امیزنگ بزنسز ان پاکستان اور وہ یہیں سے سپورٹ دے رہے ہیں باقی پورے گلوب کو. اگر آپ دیکھیں تو دیر آر بگ کمپنیز جن کا سول مقصد ہی یہی ہے کہ وہ وہاں سے امریکہ سے یا یورپ سے پروجیکٹ پکڑتے ہیں اور یہاں پہ ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں سستے پیسوں میں, کیونکہ کنورژن روپیز زیادہ ہے تو یہاں پر جو ہے نا پیسے زیادہ بن جاتے ہیں لوگ. بالکل بالکل. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آؤٹ سورسنگ سب سے زیادہ جو ہے وہ فلپینس کر رہا ہے, انڈیا کر رہا ہے, اور اب پاکستان بھی اس دوڑ کا حصہ بنا ہے. لیکن ابھی بہت ٹائم لگے گا ہمیں, تو ابھی تو بہت سارے. مس مفرہ, مس طوبہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ ہماری آج کی یوتھ کو, ہمارا پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات کی طرف ہے, یوتھ کو کیا ایسا میسیج دینا چاہیں گی, خاص کر کے گرلز کو جو ابھی یونیورسٹیز میں ہیں, کالج میں ہیں, ایون کہ اسکولز میں ہیں؟ آپ کا جو پروفیشن ہے یہ کتنا زیادہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اسکوپ ہے, لڑکیاں کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں, کس طرح سے اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ کرنے کے بعد وہ اپنا ایک نام بنا سکتی ہیں؟ جس ایرا میں ہم رہتے ہیں, دس ایرا از آل اباؤٹ, ایک تو ہم ٹیکنالوجی بیسڈ ہر چیز کر رہے ہیں, دوسری طرف پریونٹیو ہیلتھ کی طرف اب لوگ بہت آ رہے ہیں. تھنگز آر ایوالونگ. اب پہلے ہم ہر پرابلم کو اس وقت ایڈریس کرتے تھے جب ہم بالکل آخر اس میں پہنچ جاتا تھا کہ ہمیں دوا لینی ہے. اب پریونٹیو ہیلتھ کی بہت ساری ڈائیورس فیلڈز مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور لوگ ان کو سمجھتے بھی ہیں. پریونٹیو ہیلتھ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے لائف اسٹائل کی طرف لے آتے ہیں, اس طرح کے روٹین سیٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو ایسی گائیڈنس لوگوں کو آپ پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو کسی کرونک النس کی وجہ سے کوئی کمپلیکیٹڈ پروسیجرز کی طرف نہیں جانا پڑتا, دوائیوں کی طرف نہیں جانا پڑتا, میڈیسن پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا پڑتا ہے. اور اس وقت آل اوور دا ورلڈ دس از ون آف دی موسٹ گروئنگ فیلڈ. فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے بہت کچھ گریب کیا ہوا تھا, لیکن اب لوگ پریونٹیو ہیلتھ کی طرف آ رہے ہیں. بہت اچھی فیلڈ ہے, پیپل شوڈ نو, لرن, ینگ وومن شوڈ کم ٹورڈز اٹ. اینڈ کیونکہ ہم کیئر اینڈ وومن کم ہینڈ اینڈ ہم بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں بیکاز وی آر اے کیئرنگ جینڈر, تو وائی ناٹ پریونٹیو کیئر. ضرور اس طرف آئیے, اپنے آپ کو امپاور کیجیے, ہیلتھ کو پریارٹی بنائیے. اینی وومن آؤٹ دیئر از امپاورڈ اف شی از ہیلدی فرام انسائڈ. اچھا, جب کوئی موٹیویشنل اسپیکر بات کر رہا ہوتا ہے, جب کسی کی بات سنتے ہیں تو بہت زیادہ اس کا امپیکٹ باڈی کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی چینل چینج کیا یا ہم نے اسکرول ڈاؤن کر لیا, اگر ہم شارٹ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ سب بھول جاتا ہے, سب وہ جو ہم نے امید لگا لی تھی کل سے ہم یہ کام کریں گے, تو وہ ول پاور کہاں سے لائی جائے؟ دیکھیں, ایک تو بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن نے بھی چیزوں کا امپیکٹ ہمارے اوپر ختم کر دیا ہے. پہلے ہم کوئی ایک چیز دن میں دیکھتے تھے, اس کا امپیکٹ ہم اپنے ساتھ کیری کرتے تھے.
تو آئی تھنک تھوڑا سا ڈسپلن کریں ہر وقت. اگر آپ انوانٹیڈ انفارمیشن جو کہ لیجٹ بھی نہیں ہے, صحیح بھی نہیں ہے, وہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایبزارب بھی کر رہے ہیں, تو ریزلٹس تو آپ کے پاس ویسے نہیں آنے, نہ آپ کی پرسنالٹی میں وہ ڈسپلن آنا ہے, نہ وہ آپ کچھ ریپروڈیوس کر پائیں گے. اس میں سے خود کام کی بات نکالنی ہوگی اور آپ کو اس کی طرف چلنا ہوگا. نہیں, یو ہیو ٹو بی مور فوکسڈ. آئی بلیو کہ فوکس ہونا بہت ضروری ہے, کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کنٹینٹ کو بھی آپ کو جو ہے نا وہ پھر ویلیڈیٹ بھی کرنا ہوگا. باؤنڈری ڈرا کریں کہ بھائی یہ میری لمٹ ہے, یہ چیزیں ہیں, اچھا مٹیریل, اچھا کنٹینٹ میں دیکھوں گا یا دیکھوں گی, وہ آپ کو پتہ ہونا مس چاہیے. مفرح, بالکل پروگرام اپنے آخری لمحات میں آپ چلتے چلتے ہماری یوتھ کو کیا میسج دیں گی, خاص کر کے گرلس کو؟ آئی تھنک میری طرف سے ایک ہی ایڈوائس ہوگی کہ سلیکٹ دا رائٹ مینٹور. آپ کی, ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا مینٹور ہوتا ہے جو ہماری سوچ کو اور ہمارے ہورائزنس کو بہت براڈن کر دیتا ہے. تو ہیو دا رائٹ مینٹور, سپورٹ ون اندر اینڈ میک یور سیلف انڈیپینڈنٹ. بہت شکریہ مس مفرح ملک آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. مس طوبہ خواجہ, آپ کے قیمتی وقت کا, آپ تشریف لائے. ناظرین, آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی وومن امپاورمنٹ کے اوپر اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر, کہ وومن امپاورمنٹ کو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں, کارپوریٹ کلچر کے اندر کس طرح سے خواتین کو ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ملتے ہیں. آج پروگرام کے اختتام سے پہلے میں ایک بڑا اہم میسج شیئر کرنا چاہوں گا ہماری پاکستانی باشعور عوام کے لیے. چیمپئن ٹرافی شروع ہونے جا رہی ہے. خدا را پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے گا ایک باشعور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. جو لوگ بھی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ خدا را اپنی سیاسی چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں, کسی بھی قسم کا اس طرح کا کوئی بھی مس ہیپ کریٹ نہ کریں گے جس میں مینجمنٹ کو یا ایڈمنسٹریشن کو کوئی اس طرح کے میز لینے پڑے. پوری دنیا اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, تو پاکستان کا ایک اچھا امیج دنیا کے اندر دکھائیں, پاکستان کا جھنڈا لے کے جائیں اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ.